والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى إنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ رب لم یزل ہم سب کا یہاں آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین ذی وقار، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاص اور اس کی توفیق سے ہم اس ماہ میلاد میں آج جمعہ کی اس ساعت میں یہاں ریڈنگ اسلامک سینٹر میں جمع ہیں۔ جیسے ہی یہ ماہ میلاد آتا ہے تو جہاں یہ اپنے ساتھ خوشیوں کے سما لاتا ہے، اس کے ساتھ ہی ہمیں اس نعمت کی طرف توجہ دلاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں عطا فرمائی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئی، تمام جہانوں کے لیے ہدایت اور نجات کا سما لے کر آئی۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق فرمایا کہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها، لوگوں قریب تھا کہ تم جہنم کے گڑھے میں گر جاتے، قریب تھا کہ تم جہنم کے گڑھے میں گر جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے سے تمہیں جہنم سے آزادی عطا فرما دی، تمہیں جہنم سے نجات عطا فرما دی۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے متعلق سورہ احزاب میں رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق ہم نے تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ یعنی عملی نمونہ رکھ دیا ہے۔ اب اگر تمہیں اپنی زندگی کے جینے کا سلیقہ سیکھنا ہے تو ذات مصطفیٰ کو دیکھ لو، تمہیں جینے کا سلیقہ آ جائے گا۔ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، تمہارے زندگی کے ہر پہلو کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ذات مصطفیٰ کو تمہارے لیے آئیڈیل بنا دیا ہے، تمہارے لیے
ایک عملی نمونہ بنا دیا کہ زندگی کے جس شعبے میں جب کبھی تمہیں رہنمائی درکار ہو، در مصطفیٰ پہ آ جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرما دے۔ تو زندگی کے چونکہ مختلف پہلو ہیں، آج جس پہلو سے متعلق ہم گفتگو کریں گے اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قلم میں ارشاد فرمایا کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب بے شک ہم نے آپ کو خلق عظیم کے مرتبے پر فائز فرمایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی زندگی کیسی تھی، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آج آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے چند گوشوں میں سے ہم کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ میلاد کس لیے ہے؟ اس لیے ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی عظیم ہستی عطا فرمائی ہے کہ ہم اس کی ذات کو دیکھتے ہیں تو ہماری ذات سنور جاتی ہے، ہم اس کی عادات کو دیکھتے ہیں تو ہماری عادات سنور جاتی ہیں، ہم اس کی عبادات کو دیکھتے ہیں تو ہماری عبادات کو روح مل جاتی ہے، ہم اس کی ذات کو اپناتے ہیں تو ہماری ذات کو کامیابی مل جاتی ہے۔ فرمایا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز کیا۔ اخلاق کیا ہے؟ علماء لغت نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اخلاق انسان کی وہ عادات ہیں جو غیر شعوری طور پر ان انٹینشنلی اس سے سرزد ہوتی ہیں، وہی اس کے اخلاق ہیں۔ گویا انسان چاہ کر بھی جھوٹ نہیں بولتا، کیوں کہ اس کی طبیعت میں سچائی رس گئی ہے۔ انسان انجانے میں بھی برائی کے قریب نہیں جاتا، کیونکہ اس نے اپنے نفس کی تربیت اس نہج پر کر دی ہے، حرام اس کے پاس ہو تب بھی حرام کی طرف اس کی رغبت نہیں ہوتی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے پوچھا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کان خلقہ القرآن، کہ اے پوچھنے والے اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھ لو، قرآن کی عملی تصویر ذات مصطفیٰ تھی، قرآن کی عملی تفسیر ذات مصطفیٰ تھی۔ تو اس لیے فرمایا کہ لوگوں اپنے اخلاق کو اخلاق مصطفیٰ میں رنگ لو، اپنی عادات کو عادات مصطفیٰ کے تابع کر لو۔ کیوں تابع کر لو؟ کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اس کو امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا۔ لوگوں سنو کہ تم میں سے کل قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ محبوب وہ ہوگا اور میری مجلس میں سب سے قریب وہ بیٹھا ہوگا جس کے تم میں سب سے زیادہ اخلاق اچھے ہوں گے۔ گویا اخلاق اچھے کر لو، صحبت مصطفیٰ میسر آ جائے گی۔ اخلاق کو بہتر کرو گے تو محبت مصطفیٰ کو پانے والے بن جاؤ گے، اور اخلاق کو اچھے کرو گے تو کل قیامت کے دن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آپ کو قربت میسر آ جائے گی۔ اور اخلاق کیا ہے؟ اخلاق یہ نہیں کہ انسان کہے کہ میں بڑا اچھا ہوں، اخلاق یہ نہیں کہ انسان کہے کہ میں بڑا سچا ہوں، اخلاق یہ نہیں کہ انسان خود کہے کہ میں بڑا نیک ہوں،
اخلاق یہ نہیں کہ انسان اپنی ذات کے خود گن گاتا پھرے. اخلاق کیا ہے؟ حدیث مبارکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اخلاق والے کون ہیں؟ سنیں، الموطئون اکنافہم الذین یألفون ویؤلفون. سنو، اخلاق والے وہ ہیں جن کے پہلو لوگوں کی خدمت کے لیے ہمیشہ جھکے رہتے ہیں، جو اپنی ذات کو مٹا کر دوسروں کی خدمت میں لگے رہتے ہیں. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل سنیے حدیث کے اگلے حصے میں. اخلاق کے لیے فرمایا کہ اخلاق والے وہ ہیں کہ الموطئون اکنافہم، جن میں غرور نہیں ہوتا، جن میں تکبر نہیں ہوتا، جن میں کبر نہیں ہوتا، جن میں فخر نہیں ہوتا، جن میں بڑائی نہیں ہوتی، جو میں نہیں کرتے، جو اپنی ذات کو لوگوں کے سامنے اپنے قول کے ذریعے ریپرزینٹ نہیں کرتے، بلکہ فرمایا کہ ان کا عمل یہ ہے کہ تم دیکھو تو تمہیں معلوم ہو جائے کہ جہاں لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے اور اسے بھی ضرورت ہوتی ہے، وہ اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کر لوگوں کی ضرورتوں کے لیے اپنی جان اور مال کی قربانیاں دے دیتے ہیں. فرمایا الموطئون اکنافہم، ہمیشہ جھکے رہتے ہیں، ان کے اندر غرور نہیں ہوتا، ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا، ان کے اندر فخر نہیں ہوتا. ہمیشہ دیکھو گے کہ وہ عاجزی سے جھکے رہتے ہیں، ہمیشہ دیکھو گے کہ وہ رحم دلی سے جھکے رہتے ہیں، ہمیشہ دیکھو گے کہ وہ لوگوں کی خدمت کر کے ان کو خوشی میسر آتی ہے. اور پھر اس پر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ وہ نیکی کر کے سوشل میڈیا پر نہیں لگاتے کہ دیکھو میں حج کر رہا ہوں. وہ نماز اور عبادت کر کے سوشل میڈیا کی زینت نہیں بنتے. وہ چیریٹی کر کے تصویریں لوگوں میں شیئر نہیں کرتے. وہ لوگوں کی بھلائیاں کر کے کسی دوسرے کو نہیں بتاتے کہ آج میں نے فلاں کے ساتھ خیر کا کام کیا ہے. وہ اپنے بہن بھائیوں پر خرچ کر کے ان پر احسان نہیں جتلاتے. سنیے حدیث کیا کہتی ہے کہ لوگوں، یہ جو اپنے آپ کو دوسروں کی خدمت کے لیے جھکائے رکھتے ہیں، الذین یألفون، وہ لوگ دوسروں سے محبت کرتے ہیں اور صلے میں ملتا کیا ہے؟ ان کو اپنی پوسٹیں خود نہیں لگانی پڑتی، ان کو اپنی تشہیر خود نہیں کرنی پڑتی، ان کو اپنے اعمال دوسروں کو خود نہیں بتانا پڑتے. الذین یألفون، وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ویؤلفون، اور لوگ ان کو بن بتائے ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں. لوگ ان کو بن بتائے ان سے محبت کرتے ہیں. گویا اگر آپ نے دیکھنا ہو یا ہم نے دیکھنا ہو کہ ہم کیسے ہیں، ہمارے اخلاق کیسے ہیں، تو آقا کریم نے پیمانہ دے دیا کہ اگر تیری ذات سے دوسرے لوگ خوش ہیں تو سمجھ لے تیرے اخلاق اچھے. ذات سے دوسروں کو بھلائی پہنچتی ہے اور اس بھلائی کے صلے میں تو ان سے عزت تکریم یا بڑائی نہیں مانگتا، بلکہ وہ خود تیرے سامنے جھکتے چلے جاتے ہیں، تو جان لو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں میرے اخلاق کا فیض عطا فرما دیا. تو فرمایا کہ وہ لوگ اخلاق والے ہیں جو لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے؟ سنیے آپ کے اخلاق. ہم نے پڑھا، سنا اور بارہا مرتبہ اس پر گفتگو بھی ہو چکی کہ آپ صادق و امین تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت اور امانت کی زمانہ گواہی دیتا تھا. زمانہ گواہی دے تو یہ اگرچہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اگر انسان کے اخلاق کی گواہی گھر والے دے تو یہ حقیقت میں اس کی کامیابی ہے. کیوں
کہ باہر تو انسان جب اپنے بزنس میں ہوتا ہے، جاب میں ہوتا ہے، اپنے معاملات میں ہوتا ہے، تو وہ کانشیسلی یا انکانشیسلی اپنے آپ کو مینٹین رکھتا ہے، غصے پر کنٹرول رکھتا ہے، اپنے عادات و اطوار کو بڑا پھونک پھونک کر اور سنبھل کر آگے لے کر چلتا ہے۔ لیکن اگر گھر والے اس کی گواہی دے تو سمجھ لو حقیقت میں وہ انسان حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا فیض پا چکا ہے۔ کیوں کہ گھر والے اور خاص طور پر اگر زوجہ وائف وہ اخلاق کی گواہی دے دے تو پھر انسان سمجھ لے کہ وہ کامیاب ہے۔ کیوں کہ گھر والے اسے ہر حالت میں دیکھتے ہیں، غصے میں بھی دیکھتے ہیں، خوشی میں بھی دیکھتے ہیں، تنگ دستی میں بھی دیکھتے ہیں، آسانیوں میں بھی دیکھتے ہیں، کوئی پہلو گھر والوں سے چھپا ہوا ہوتا نہیں ہے۔ تو دیکھیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے متعلق آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے متعلق کیا فرماتی ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ حضرت خدیجہ جب یہ گواہی دے رہی ہیں اس وقت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازدواجی زندگی کے 15 سال بیت چکے ہیں، کیونکہ حضرت خدیجہ نے یہ گواہی اس وقت دی جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ جبریل امین سے ملاقات کر کے گھر تشریف لائے تو سہمے ہوئے تھے، جسم کپ کپا رہا تھا۔ حضرت خدیجہ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اے میری زوجہ زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اوڑھا دو۔ اور پھر آپ نے اپنا سارا معاملہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے رکھا کہ آج میرے ساتھ کیا ہوا۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لقد خشیت علی نفسی، کہ اے میری زوجہ مجھے یہ معلوم اور مجھے یہ خطرہ ہونے لگا تھا کہ شاید اس کیفیت سے میں خود کو ہلاک کر بیٹھوں یا ہلاک ہو جاؤں۔ تو سنیے اس زوجہ نے آپ کو کن الفاظ کے ساتھ تسلی دی اور آپ کے ان اوصاف حمیدہ کی کیسے گواہی دی۔ فقالت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، کہ اے میرے محبوب ہرگز ایسا نہیں ہے، آپ ہلاکت میں پڑ ہی نہیں سکتے، خدا کی قسم آپ کا رب آپ کو رسوا کر ہی نہیں سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا انک لتصل الرحم، اے محبوب آپ تو اپنے رشتہ داروں کو آپس میں جوڑنے والے ہیں، جو لوگوں کو جوڑنے والا ہو رب اسے کیسے توڑ سکتا ہے۔ وتحمل الکل، اور جو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا آپ اس کا بوجھ اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں، جو کسی کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، اور اگر کسی کو کسی چیز سے محروم کر دیا جائے تو آپ اپنے ہاتھ سے کما کر اس پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ جب آپ لوگوں سے بھلا کرتے ہیں رب آپ کیسے آپ کے ساتھ بھلائی نہ کرے گا۔ اور پھر فرمایا وَتُقْرِضُ الضَّيْفَ، اے محبوب آپ تو ایسے ہیں کہ آپ کے گھر میں مہمان آ جائے تو آپ خوشی سے پھولے نہیں سماتے، اس کی مہمان نوازی میں کسی چیز کی کمی نہیں رہنے دیتے۔ وَتَعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور جب مشکل وقت آتا ہے تو آپ ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ اے محبوب آپ لوگوں کا بھلا چاہتے ہیں، آپ کا خدا آپ کا بھلا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کا بھلا چاہتے ہیں، آپ کا خدا آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کو بھی وہ بلندیاں اور مقام عطا فرمائے گا۔ دیکھیے یہ کیا ہے؟ یہ اخلاق مصطفیٰ کی گواہی ہے، اور گواہی دینے والا کون ہے؟ وفا شعار زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آج ہماری زوجائیں، ہماری بیویاں ہمارے بارے میں کیا کہتی ہیں ہم اس کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں، ہم اپنا پیمانہ خود سیٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے اخلاق کیسے ہیں۔ لوگوں سنو اخلاق مصطفیٰ کہ آپ کے بارے میں حضرت خدیجہ نے کیا فرمایا کہ آپ کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، خدا کی قسم آپ کا رب کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ گویا وہ امت محمدی کو یہ پیغام دے رہی ہیں کہ اگر
آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھلا ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رب آپ کو عزتوں سے نوازے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مقام، آپ کی رفعت اور آپ کے احترام کو رب تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں ڈال دے، تو پھر یاد رکھو تم بھی لوگوں کے ساتھ بھلا کرنا شروع کر دو، جو لوگ محروم ہیں انہیں دینا شروع کر دو۔ مہمان آ جائے تو یہ مت سوچو کہ جائے گا کب، بلکہ یہ سوچو کہ یہ اللہ کی رحمت لے کر آیا ہے۔ اگر کوئی کسی چیز سے محروم ہو جائے تو اس پر خرچ کرو، اور کوئی اگر تمہارے پاس اپنی حاجت لے کر آئے تو اپنی حاجت کو ایک طرف رکھ کر اس کی حاجت کو پورا کرو۔ خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام معاملات میں تمہیں عزتوں سے بھی نواز دے گا اور رفعتوں سے بھی نواز دے گا۔ اور پھر آگے سنیے، حضور نبی کریم علیہ السلام ان کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نقل فرماتے ہیں کہ آپ کے اخلاق کریمہ کیسے تھے۔ فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ اب دیکھیے کہ ہم نے یہ بات دیکھی کہ اخلاق مصطفیٰ کیسے تھے، اور ان کی گواہی بھی ہم نے کس سے لی؟ آپ کے گھر والوں سے لی، کیونکہ گھر کی گواہی تمام گواہیوں سے بڑی ہوتی ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو سنو، افشوا السلام وصلوا الارحام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ لوگو سنو، آج ہر کوئی جنت کی خواہش کرتا ہے، آج ہر کوئی کامیابی چاہتا ہے، آج ہر کوئی اس طلب میں ہے کہ مولا مجھے جنت عطا کر دے۔ مصطفیٰ نے ہمیں بتایا کہ جنت میں جانا چاہتے ہو تو کن افعال کو اپنانا ہوگا، کن اعمال کو ہمیں اپنی زندگیوں میں ڈھالنا ہوگا۔ فرمایا کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ افشوا السلام، لوگوں ایک دوسرے میں سلام کو عام کر دو، اور ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ سراپا امن اور سلامتی بن جاؤ۔ افشوا السلام کہ لوگوں کے سلام کیا کرو۔ کیا فقط اپنوں کو سلام کریں یا جاننے والوں کو سلام کریں؟ دیکھیے حدیث کیا کہتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر عرض کرنے لگا ای الاسلام خیر، اے حبیب کریم کون سا اسلام سب سے بہتر ہے، کس اسلام کو میں اپناؤں؟ گویا پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ اسلام کی تعلیمات میں سب سے بہتر تعلیمات کون سی ہیں؟ فرمایا کہ تطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، تم کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے، جو کوئی تیری مجلس میں آئے، جس کے پاس تو جائے یا جس کے قریب سے تو گزرے، ہر ایک کو تو سلام کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اسلام کو سب سے بہتر فرما دے گا۔ فرمایا کہ سلام کرو جس کو جانتے ہو نہیں جانتے۔ ہم تو تھوڑی سی اپنی ذاتی رنجش کو لے کر اپنوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہم تو اپنوں سے بھی منہ پھیر لیتے ہیں، اپنوں سے بھی اپنی ذات کو جدا کر لیتے ہیں۔ فرمایا کہ تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، اس سے کوئی غرض نہیں کہ کوئی تیرا اپنا ہے یا غیر ہے، کسی تو جانتا ہے یا کسی کو نہیں جانتا، جس کے قریب سے گزرے اسے سلام کیا کر، یہی سب سے بہتر اسلام ہے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ وصل الارحام، اور رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی نہ کرو، ان کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لو۔ اگر وہ تجھ سے قطع تعلقی کریں تب بھی تم ان کے ساتھ جڑ جاؤ۔ فرمایا کہ جو دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اپنی ذات کے ساتھ جوڑ لیتا ہے۔ اور پھر آگے دیکھیے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ
اور دیگر صحابہ نے اس کو نقل فرمایا، اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اشعری ایک قبیلہ تھا جس کے بڑے معروف صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، اس پورے قبیلے کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ انہم منی وانا منہم، صحابہ یہ قبیلہ مجھ سے ہے اور میں اس قبیلے سے ہوں۔ گویا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ذات کو اس قبیلے کی طرف منسوب کیا اور ان کو اپنی ذات کی طرف منسوب کیا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم چونکہ آپ کے حسب نسب کو جانتے ہیں تو یہ جو تعلق ہے، یہ جو آپ نے اپنی ذات کے ساتھ ان کو یہ نسبت دی ہے، یہ نسبت کس کے سبب ہے؟ تو کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو قبیلے میں جب کبھی کوئی بھی قحط آ جاتا ہے، یا اس قبیلے میں جب کبھی معاشی تنگ دستی آ جاتی ہے، یا اس قبیلے میں کسی گھر میں کھانے کے یا پینے کے مسائل آ جاتے ہیں، تو ان کا طریقہ یہ ہے کہ سارا قبیلہ اپنا اناج ایک جگہ پر جمع کرتا ہے اور پھر اس اناج کو اپنے تمام قبیلے میں برابر برابر تقسیم کر دیا جاتا ہے تاکہ کسی کے پاس کوئی معاشی تنگ دستی نہ رہے۔ گویا یہ اپنے قبیلے والوں کا کھانے کے معاملات میں بڑا خیال رکھتے ہیں۔ تو گویا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس صفت کی وجہ سے، اس اخلاق کی وجہ سے فرمایا کہ انا منہم وہم منی، کہ میں ان سے ہوں اور وہ مجھ سے ہیں۔ لوگوں، یہ اخلاق مصطفیٰ ہیں کہ کوئی محروم ہو تو اسے عطا کیا جائے، کوئی تنگ دست ہو تو اس کی تنگ دستی کو دور کیا جائے، کوئی پریشان حال ہو تو اس کی پریشانی کو دور کیا جائے، کوئی مصیبت زدہ ہو تو اس کی مصیبت کو دور کیا جائے۔ اور پھر آگے دیکھیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کیا فرمایا کہ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گواہی ہے۔ فرمایا کہ آپ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے رہتے تھے۔ گویا جہاں کہیں بھی اسلام کی بات ہوتی تھی تو اسلام پر آپ ڈٹ جاتے تھے، آپ حق کے ساتھ ڈٹ جاتے تھے، آپ ہمیشہ مظلوم کی داد رسی کرتے تھے، آپ ہمیشہ سچائی کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، آپ ہمیشہ امر بالمعروف کرتے تھے اور نہی عن المنکر کرتے تھے۔ تو لوگوں، یہ جو میلاد کے دن ہیں، یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ بھی ہمیں یہی پیغام دے رہا ہے کہ لوگوں، یہ جو ذات تمہارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمائی ہے، یہ ذات کیسی ہے؟ فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اب تمہارے لیے اپنی زندگیوں میں کوئی اور رول ماڈل سیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہناوے میں کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بزنس میں کسی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے معاشرتی معاملات میں رہنمائی اگر درکار ہے تو ہر ایک پہلو کے لیے تمہارے لیے ذات مصطفیٰ ہے۔ جس معاملے میں بھی تمہیں رہنمائی درکار ہے، ذات مصطفیٰ کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ تبارک و تعالی ہر معاملے کو تمہارے لیے آسان کر دے گا۔ فرمایا کہ تمہارے لیے ایک کمپلیٹ پیکج تمہاری زندگیوں کا وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ تو اس لیے یہ ہمارے اس میلاد کا درس یہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو ذات مصطفیٰ کے ساتھ نہ صرف قولی طور پر جوڑیں بلکہ عملی طور پر بھی ذات مصطفیٰ کے اعمال کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔